والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كلهم عدول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب اچھی آواز میں درود شریف پڑھ لو. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ،
واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، اور وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابند ستارے ہیں صحابہ، اور صحابہ کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں وہ اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو۔ اچھا، اردو زبان میں یا سریکی میں؟ جی اردو میں۔ یہ پیچھے والے آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے یا قسم اٹھائی ہوا ہے یا کہ نہیں بولنا؟ تو صاحب کو اپنی نہیں سکھائی، ایسا تو سارے سیکھ گئے تو سارے۔ صدر ذی وقار ولی بن ولی شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء کرام، میرے لیے ایک انتہائی مسرت کا موقع ہے کہ آپ حضرات نے ایک طویل عرصہ کے بعد اس مقام پر دینی اصلاحی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ میں بستی یوسف آباد کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے والد محترم حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر انتہائی محنت فرمائی، بلکہ اگر یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ اس مقام پر دین کا بوٹا لگانے والے، دین کا درخت لگانے والے میرے والد محترم حضرت مولانا حافظ عطا اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ۔ میرے بھائی جانتے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ لیا میں میرے والد صاحب کا ہراول دستہ جو شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ ہر دینی معاملے میں
آگے آگے ہوتے تھے وہ یہی راجپوت برادری تھی۔ تو اس لیے مجھے دلی طور پر مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نوجوان پھر سے الحمدللہ دین سے جڑ رہے ہیں، دینی جماعتوں سے جڑ رہے ہیں، دین والوں سے اپنے تعلق کو اثر نو پھر نیا کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی ان کوششوں کو، کاوشوں کو اپنی درگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ عزیزم بھائی فاروق صاحب، بھائی محمود صاحب فون کیا، میں دن کو پروگرام تھا خوشاب میں، جور آباد میں، وہاں سے چلا آپ کی محبت کے لیے۔ باقی مجھے پتا تھا کہ میرے پیٹرول کے پیسے بھی انہوں نے نہیں دینے، یہ مجھے علم تھا، لیکن واللہ میں آپ کی محبت میں وہاں سے چلا، میرا ایک تعلق ہے اور اس پر مجھے فخر بھی ہے الحمدللہ۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ زور سے بولے، اللہ کا نام، سارے بولے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ جب کچھ نہ تھا تو میرا اللہ تھا، ہے، رہے گا۔ یعنی اللہ کی ذات قدیم ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، اسی طرح اس کا کلام قرآن مجید فرقان حمید بھی قدیم ہے۔ اور جیسے میرا اللہ قیامت تک بعد از روز محشر ہمیشہ رہے گا، اس کا کلام بھی اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ توجہ فرمائیے گا، صرف کلام نہیں بلکہ قرآن کے جتنے احکامات ہیں، جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، اسی طرح اس کے احکامات میں عرض کر رہا ہوں، وہ بھی قدیمی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ بولے رہیں گے۔ یہ قرآن کوئی صرف اولین کے لیے نہیں تھا، آخرین کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے تمام کائنات کے لیے، تمام جہانوں کے لیے اس قرآن کو ایک ضابطۂ حیات بنا کر بھیجا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ بولے نا ذرا، ضابطۂ حیات، یعنی زندگی گزارنے کے جتنے بھی اسلوب ہیں، آپ بے و شراء کرتے ہیں، آپ معاملات کرتے ہیں، آپ لین دین کرتے ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، آپ زمیندارہ کرتے ہیں،
آپ دکانداری کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، آپ کے گھر کے معاملات ہیں، بیوی بچوں کے معاملات ہیں، ان سب کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے اور اس کی تعلیمات بھی آپ کو قرآن سے ملیں گی۔ اگر دل ٹھنڈا ہوا ہے تو زور سے سبحان اللہ کہا۔ تمام تعلیمات اس قرآن میں بولے نا موجود ہیں۔ سائنسی معلومات، ٹیکنالوجی کی معلومات، کیمسٹری کی معلومات، بایو کی معلومات، فزیالو کی معلومات، سیاسیات کی معلومات۔ اب مولویوں کو سمجھتے ہیں یہ فارغ البال لوگ ہیں، فارغ مخلوق ہیں، قرآن پڑھے ہیں۔ وہ علیحدہ بحث ہے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، وقت کم ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ بتلانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ میرے مخاطب ہیں۔ کیا ہے؟ مخاطب۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اول مخاطب وہ صحابہ کرام تھے۔ سب سے پہلے مخاطب کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب صحابہ ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مخاطب کون ہے؟ زور سے بولے، صحابہ ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان میں سے کاٹ دیا جائے، علیحدہ کر دیا جائے، قرآن آپ تک پہنچنے والا ہے؟ نہیں۔ قرآن پہنچنے والا آپ تک نہیں ہے۔ میرے دیہاتی بھائی بیٹھے ہیں، کنواں چلتا ہے، رہٹ چلتا ہے، ٹیوب ویل چلتا ہے، سب سے پہلے پانی اس نال میں آتا ہے، نال کے بعد آگے جو اس کے لیے چار دیواری سے آپ نے جگہ بنائی ہے جی، اس میں آتا ہے، پھر اس کے بعد کھال میں آتا ہے، پھر آگے آپ نے جو کیاریاں بنائی ہوتی ہیں اس میں پانی آتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر ٹیوب ویل کی نال میں پانی نہ ہو، یا جو اس کا آگے ٹوبا سا ہے اس میں پانی نہ ہو، اگر وہ جو آپ نے کھال بنایا ہے اس میں پانی نہ ہو، تو کیاروں میں پانی پہنچ جائے گا؟ بولے نہیں پہنچے گا۔ او بھائی، اول مخاطب تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ہمیں ان کے ایمان پر شک ہے، یا نعوذ باللہ ہم ان کی ذات پر بحث کرتے ہیں، ان کی ذات پر تمحیص کرتے ہیں، ان کے ایمان پر العیاذ باللہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر دین آپ تک، میرے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ چلو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو ایک اور آسان طریقے سے بتلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے یہاں سکول ہے، شہر میں سکول ہے، پرائمری میں سب سے پہلے تعلیم ہوتی ہے۔ اب آپ نے پرائیویٹ سکولز بنائے ہیں، وہاں پر جب بچہ جاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے استاد، حساب کتاب سکھاتا ہے، گنتی شروع کرتے ہیں، گنتی شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6،
گنتی کی ابتدا ایک سے ہوتی ہے، اول سے ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک یہ آپ کی گنتی ہے، ایک میں آپ کو مسلمانوں کی گنتی بتلانا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا نے مکہ والوں پر دین پیش فرمایا، اسلام پیش فرمایا، جو آپ کے حلقہ اعتقاد میں آئے، جو آپ کو ماننے والے آئے، ان ماننے والوں میں سب سے پہلی ہستی، سب سے پہلی ذات جسے قرآن کہتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم اور وہ ذات جو سچائیاں لے کے آئی، جاء بالصدق، بالصدق جو سچائیاں لے کے آئی، وصدق به، اور سب سے اول جس نے اس کی تصدیق کی، وہ تصدیق کرنے والا سب سے پہلا مسلمان وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ یعنی اگر مسلمانوں کی گنتی شروع کی جائے، اسلام والوں کی، ایمان والوں کی گنتی شروع کی جائے، تو اس کی سب سے پہلے ابتدا حضرت صدیق اکبر سے ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان سیدنا ابو بکر صدیق۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اسلام کی گنتی میں سب سے پہلا نمبر، سب سے اول نمبر بولو نا کس کا ہے؟ جناب حضرت صدیق اکبر کا۔ تو اب جو لوگ العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، ان کا انکار کرتے ہیں، ان پر سب و شتم کرتے ہیں، ان پر زبان طعن دراز کرتے ہیں، اور ہمیں دعوت دیتے ہیں وحدت امت کی، وحدت المسلمین کی، کہ جناب ہم تو وحدت چاہتے ہیں، ہم تو اتحاد بین المسلمین کے داعی ہیں، ہم اتحاد چاہتے ہیں۔ ارے اسلام کے سب سے پہلے محسن کو تو مانتے نہیں، نبوت کے سب سے محسن کو تو مانتے نہیں، جہاں سے دین اسلام کی گنتی شروع ہوئی اس کو تو ایماندار مانتے نہیں، پھر وحدت کس کے ساتھ ہے؟ میری بات نہیں سمجھ آئی؟ پھر وحدت کس کے ساتھ ہے؟ اتحاد کس کے ساتھ ہے؟ امت کا سب سے پہلا مسلمان، اس کا تو انکار ہے۔ کیوں حضرت؟ امت کا سب سے پہلا مسلمان، جہاں سے دین اسلام کی گنتی شروع ہوئی، ان کا انکار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے، یہ اس کی کوئی ذاتی اختراع نہیں ہے۔ آخر یہ بارود کہیں سے بھرا گیا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ بارود کہیں سے بھرا گیا ہے۔ کن لوگوں نے اس کے ذہن میں، ان کے دماغ میں یہ چیزیں ڈالی ہیں کہ جناب وہ ابو بکر، وہ حضرت عمر، وہ حضرت عثمان، انہوں نے تو جناب نعوذ باللہ بی بی پاک کا گھر جلایا، انہوں نے تو ابھی نبوت کو فوت ہوئے
3 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان لوگوں نے العیاذ باللہ سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ ان کو مارا پیٹا پسلیاں توڑ دیں. اگر ایسا ہو، بولے نا، اگر ایسا ہو تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. کون بدبخت ہے جو نبی کے گھرانے کی نعوذ باللہ تذلیل دیکھے اور خاموش رہے؟ وہ تو ملعون ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا میرا تعلق ہے نا دین کا، کون سا رشتہ ہے؟ نہیں ہے، چپ جو بیٹھے ہو، جو پیچھے والے ہیں، آپ کا نہیں ہے میرے ساتھ رشتہ؟ جی دین کا رشتہ ہے نا؟ جن کا ہے ہاتھ کھڑا کریں. نعرہ تکبیر. یہ ٹنڈ الذین شد الذین. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ووٹ نہیں لینا چاہتا آپ سے. دینی آپ کا میرا رشتہ ہے. میں یہاں پر آپ سے بیان کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں باہر نکلتا ہوں، سڑک تک جاتا ہوں. چند اوباش بدمعاش آتے ہیں، میرے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں، میرا گریبان پکڑنے لگ جاتے ہیں، میری ٹوپی اتارنے لگ جاتے ہیں. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا آپ آرام سے کھڑے رہیں گے یا ان کے ساتھ میرے ساتھ مل کر ان سے جھگڑا لڑائی کریں گے؟ بولے نا، جھگڑیں گے نا، لڑائی کریں گے نا کہ بھائی یہ ہمارا خطیب ہے، ہمارا مولوی ہے، ہمارا عالم ہے، تم اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ میرا آپ کا تعلق چند گھنٹوں کا ہے، چند دنوں کا ہے، چند مہینوں کا ہے، اور صحابہ کا حضور سے تعلق 23 سال کا تھا. کتنے سال کا؟ 23 سال کا. جو صحابہ حضور کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے کہ آپ کی آنکھ کا اشارہ ہوتا، وہ اپنی جان قربان کرنا فخر اور سعادت مندی سمجھتے تھے. جو صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک کو زمین پر نہیں آنے دیتے تھے، جو صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی پر جھگڑتے تھے. ایک کہتا تھا کہ میں چلو بھر لوں، یہ برکت میں حاصل کر لوں، اس پانی کو بھی زمین تک نہیں آنے دیتے تھے. کیا وہ اہل مدینہ سارے مر گئے تھے؟ یا نعوذ باللہ وہ صحابہ سارے ختم ہو گئے تھے کہ جناب ان لوگوں نے مسجد نبوی میں حضور کی لخت جگر، نور نظر، چشم بصر کو مارا پیٹا، پسلیاں توڑی اور جناب والا گھر جلایا، یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے. میری بات آپ کو کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یار چپ بیٹھے ہو، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اگر ایسا ہوتا وہ صحابہ گھر بیٹھتے، وہ خاموش رہتے، وہ چپ رہتے؟ جب آپ اپنے ایک اس مولوی سے جس کا تعلق آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کے بیان کا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر کا ہے، اس کے لیے لڑنے جھگڑنے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیوانے پروانے مستانے، وہ عاشق جو 3 دن تک 4 دن تک بھوکے پیاسے رہتے، مسجد میں اس انتظار میں بیٹھتے کہ ہمارے آقا تشریف لائے اور ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، وہ سارے خاموش رہے، وہ چپ رہے. مسجد نبوی میں یہ کچھ ہوتا رہا، اور یہ الزام ہے، اتہام ہے. حضرت سیدنا علی المرتضی
شیر خدا اسد اللہ الغالب پر کہ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی شیر جلی، حضرت علی اسد اللہ الغالب، حضرت علی مرہب کی گردن توڑنے والے، حضرت علی خیبر کو فتح کرنے والے، حضرت علی جیسا بہادر کوئی نہیں، حضرت علی اللہ کی تلوار ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولے، ہے نا؟ تو وہ اللہ کی تلوار بھی موجود ہو، اسد اللہ الغالب بھی موجود ہو، شیر جلی بھی موجود ہو، وہ بہادر بھی موجود ہو، وہ گھر بیٹھا رہے اور بیوی نعوذ باللہ مسجد نبوی میں دھکے کھا رہی ہو، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ بولے نا۔ او بھائی، آپ کی ایک بستی ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اس گھر کی، ان گھروں کی کوئی بیوی اس سڑک پر کھڑی ہو، کوئی آدمی اس کی طرف غلط نگاہ اٹھائے، غلط ہاتھ اٹھائے، آپ برداشت کرتے؟ بولے کرتے؟ یار نبوت کی بیٹی، پیغمبر کی بیٹی اور عام بیٹی نہیں، جس کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو رجائے گا، ناراض کرے گا، وہ میں محمد کو ناراض کرے گا۔ جو فاطمہ کو دکھائے گا وہ میں محمد کو دکھائے گا۔ حضور تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات روتے ہوئے بابا سے ملتی ہیں، میرے آقا کو ان کا رونا برداشت نہیں، فرماتے معیوب کی کہ یا فاطمہ، فاطمہ تجھے کس نے رلا دیا؟ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سنا، جب میرے آقا امام الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اپنی چہیتی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور میرے آقا نے فرمایا میری لخت جگر ذرا اپنا کان قریب کرو۔ سیدہ کائنات نے کان قریب فرمایا، حضور علیہ السلام نے کان میں کچھ فرمایا، سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سیدہ رونے لگ گئی۔ جب یہ رونے لگ گئی، میرے آقا کو اس وقت بھی اپنی لخت جگر کا رونا برداشت نہ ہوا۔ میرے محبوب آمنہ کے لال نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ تو پریشان ہو گئی ہے، رو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کان میرے قریب کرو، پھر کان قریب کیا۔ میرے آقا نے پھر کچھ جملے ارشاد فرمائے، سیدہ مسکرانے لگ گئی، چہرے پہ تبسم آ گیا۔ بعد از وفات پیغمبر، بعد از وصال پیغمبر، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے فاطمہ وہ کون سی راز و نیاز کی بات تھی جو کہ آپ کے بابا نے آپ کے کان میں گئی اور سن کر آپ رونے لگ گئی، اور پھر اسی لمحے میں آپ کے بابا نے کچھ دیر کے اندر دوسرا جملہ کہا، آپ متبسم ہو گئی، آپ مسکرانے لگ گئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، اے میرے خامد، جب میرے بابا نے پہلی مرتبہ مجھے فرمایا کہ کان قریب کرو، کان نزدیک کرو، تو پھر میں نے سنا میرے بابا فرما رہے تھے اے میری بیٹی فاطمہ میں محمد اسی بیماری کے اندر، اسی تکلیف کے اندر دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرا وصال ہونے والا ہے، میں اپنے بابا کی
یہ بات سن کر رونے لگ گئی. بابا کا فراق برداشت نہیں ہو رہا تھا, ہجر برداشت نہیں ہو رہا تھا, جدائی کی خبر مجھ پر پہاڑوں کی طرح گری, پہاڑوں کی طرح گری. آپ فرماتی ہے صبت علیہ بصائب لو انہا صبت علیہ الایام سرنا نجادیا. میرے بابا کی دنیا سے رخصتی مجھ پر ایسے ٹوٹی جیسے فرمایا یہ کالے پہاڑ دن کی روشنائی پر پڑ جائیں تو ختم ہو جائے گی ہر چیز, میرا کچھ بھی تو باقی نہیں. اور اماں جب رونے لگی پھر حضور نے فرمایا فاطمہ کان قریب کرو. میں نے کان قریب کیا. میرے آقا نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو, بہت جلد سب سے پہلے تو میں محمد سے ملاقات کرنے والی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو پھر میں متبسم ہوئی, مسکرانے لگی. گویا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا, فاطمہ پریشان نہ ہو. توجہ میری طرف فرمائیں, پریشان نہ ہو, بس تھوڑا سا ہی وقت ہے. اور صرف پھر 6 ماہ ہی تو زندہ رہیں. کتنے ماہ بولے نا؟ 6 ماہ ہی تو زندہ رہیں, پھر دنیا سے آپ رخصت ہو گئیں. اندازہ فرمائیے گا, میں اپنے نوجوانوں کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ اپنے مسلک کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا, اپنے عقیدے کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا, اپنے عقیدے کی معلومات نہیں ہوتی. وہ جو سپرٹ بھرتے ہیں آگ کی, انہوں نے وہ علاؤ روشن کیے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ, جھوٹ, افتراء, تہمت باندھنا, وہ ان کا وتیرہ ہے, وہ ان کا عقیدہ ہے. جی وہ آپ لوگوں کو یہ نعوذ باللہ جھوٹے قصے, جھوٹی باتیں سنا کر کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم تو اس لیے نہیں مانتے, ہم تو محبت اہل بیت کے دعوے دار ہیں. آپ کو پھر کچھ خبر نہیں ہوتی, عقل میں بات نہیں آتی, ذہن میں بات نہیں آتی. ارے اندازہ فرمائے جو جنت کی مالکہ ہے, میں آخری بات ختم کر رہا ہوں, جنت کی کیا ہے؟ زور سے بولے. میں نے نہیں کہا, میرے آقا نے فرمایا کہ انت سیدۃ نساء اہل الجنہ. میری فاطمہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. جو خود جنتی عورتوں کی کیا ہے؟ سردارہ ہیں, جن کے بیٹے حسن و حسین, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, جن کے بابا کے پاس جنت کی چابی ہے. حضور فرماتے جنت کی چابی میں محمد کے پاس ہوگی. سب سے پہلے جنت میں میں قدم رکھوں گا, وہ تالا میں کھولوں گا. تو اس کو دنیا کی چند خجیوں کی ضرورت تھی؟ یار کچھ سوچے نا, آپ ان سے مقابلہ کیجئے, بتائیے گا کہ ذہنی طور پر ہمیں سمجھاؤ جنہیں حضور فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو مجھ سے ملاقات کرنے والی ہے. یعنی تھوڑی لیمٹ باقی, تھوڑا ٹائم باقی. حضور خود فرما گئے, اور ہمارا عقیدہ ایمان ہے ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے, میرے آقا کا فرمان غلط. اتنے ہی وقت کے لیے نعوذ باللہ وہ سیدہ کائنات آئیں, اور پھر وہاں پہ نعوذ باللہ مقابلہ شروع ہوا, اور العیاذ باللہ پھر صحابہ کرام نے نعوذ باللہ ان کو مارا پیٹا. ارے جو سیدہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہیں وہ وصیت و نصیحت کرتی ہیں, علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا, پھر جب مجھے کفن پہنا دینا, میری چارپائی پر کھجور کی چھٹیاں ڈالنا, دائیں بائیں ڈالنا, آگے پیچھے ڈالنا, پھر اس کے اوپر پھر کپڑا ڈالنا, تاکہ
کسی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ محمد کی بیٹی کا قد کتنا تھا، وجود کتنا تھا، جسم کتنا تھا. اور پھر رات کے اندھیرے میں وہ میرا آپ چارپائی اٹھا کے لے جانا. حضرت علی نے فرمایا فاطمہ کیا فرما رہی ہو؟ ہم دن کی روشنی میں اٹھائیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے. وہ پوچھیں گے اتنا بڑا کس کا جنازہ ہے؟ ہم فخر سے کہیں گے کہ نبی کی لخت جگر، نور نظر، چشم بصر، سیدہ کائنات کا جنازہ ہے. سیدہ نے رو کر عرض کی علی جس دن سے میں جوان ہوئی ہوں میری آنکھوں نے یا نبی کو دیکھا ہے یا علی کو دیکھا ہے، تیسرے غیر محرم پر نگاہ نہیں پڑی. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میرے کفن پر بھی غیر آدمی کی نگاہ نہ پڑے. سے بتلانا چاہتا ہوں آپ کے یہاں سکول ہے، شہر میں سکول ہے، پرائمری میں سب سے پہلے تعلیم ہوتی ہے. اب آپ نے پرائیویٹ سکولز بنائے ہیں، وہاں پر جب بچہ جاتا ہے ریاضی پڑھاتا ہے استاد، حساب کتاب سکھاتا ہے، گنتی شروع کرتے ہیں. گنتی شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6. گنتی کی ابتدا 1 سے ہوتی ہے، اول سے ہوتی ہے. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا. صحابہ ہیں دیوانے سونے محمد دے، ایسا سارے دیوانے انہوں چا صحابہ دن ایسا سارے دیوانے. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا. او مستانے محمد دے میں مستانہ صحابہ دا. او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا. او دیوانے محمد دے میں دیوانہ صحابہ دا. ہر ایک ہندی ایرانی مغل چینی جاپانی صحابہ پاک تو پڑھیا ایو کلمہ مسلمانی. اے واجب کل مسلمانات شکرانہ صحابہ دا. او پروانے محمد دے میں پروانہ صحابہ دا. تو باتوں نی تو جھگڑا لوں او غازی دے نمازی سن خدا راضی صحابہ دے. او مولا سید راضی تن تیری ہنجوان دا پانی خون نظرانہ صحابہ دا. تیری ہنجوان دا پانی خون نظرانہ صحابہ دا. آخری مصرع زور نہ سبحان اللہ. فخر قدم صحابہ وچ دیتا دل بچھاوا میں میرے محسن میرے ہاتھی دلوں کی
جان تے ایمان نظرانہ صحابہ دا ملی جند جان تے ایمان